اولم یسیرو، کیا وہ نہیں گھومے پھرے، نہیں چلے، فی الارض زمین میں، فینظروا جس کی وجہ سے وہ دیکھتے، کیف کان کیسے تھا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ قارون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، ہر دور کے ظالموں کو دیکھ لو۔ میں نے تو اس لیے چھوٹی مثال پیش کی، ہر دور میں قتل کرنے والوں کو دیکھو، ظلم کرنے والوں کو دیکھو۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ظلم کی نیا چلتی نہیں ہے، ظلم کی ٹہنی پھولتی نہیں ہے، وقتی طور پر لگتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اس کے ظلم کا، کسی کورٹ نے اس کو نہیں پکڑا، کسی عدالت نے نہیں پکڑا، مگر یہ کوڑ کی بیماری کہاں سے لگ گئی، یہ جسم میں کیڑے کہاں سے پڑ گئے، یہ کس نے ڈالے۔ یہ کبھی کبھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے اس کا جرم چھپا ہوا ہے، مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ اللہ دے، اور یہ تو دنیا کرنے کی جگہ، یہ تو سزا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو وہ صرف تھوڑا عبرت کے لیے کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ سوچو کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم سے پہلے لوگ کیسے تھے، کانوا ہم اشد منہم، کانوا وہ پچھلے دور کے لوگ تھے، ہم اشد منہم وہ ان سے زیادہ سخت تھے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے۔ قوم عاد کو دیکھو، ان کی تاریخ جس کو دنیا بھی مانتی ہے، 60 جوان کے، 60 گز کا ایک ایک جوان، اور درختوں کو ایسے اکھاڑتا تھا، اس کو دیار کو اور تنگ کو اور بیاڑ کو اور چنار کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، گھاس کی طرح نکالتے تھے، بلکہ اللہ سے جب ڈرایا گیا، کہنے لگے کیا خدا ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ اے مکہ کے لوگوں، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، اور کیا تھے، وآثارا فی الارض، اور وہ زمین میں اپنے نشان چھوڑنے کے اعتبار سے تم سے بڑے تھے، انہوں نے بڑی یادگاریں چھوڑی۔ آج بھی لوگ یادگار بناتے ہیں، آج یادگار بناتے ہیں، بڑے سے بڑا انجینئر کہتا ہے 100 سال تک تو یہ ہلے گا نہیں، تو پھر دوسرے 100 سال میں کہا پھر ٹوٹ جائے گا۔ قوم سمود کی تو آج 6000 سال کے بعد بھی ان کی یادگاریں موجود ہیں۔ آپ کبھی وہ حجر کا علاقہ دیکھیے گا نیٹ کے اوپر، قوم سمود کو ہی آپ تلاش کیجئے گا یوٹیوب کے اوپر، آپ کو ملے گا ان کے کھنڈرات۔ اور اگر کبھی جانا ہو، ویسے اس لیے نعوذ باللہ نہیں جانا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے جلدی بھاگو یہاں سے، لیکن قرآن نے جو بیان کیا وہ سچ ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو خیبر سے بس تھوڑا آگے جائیے گا تو یہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ سعودی کے قبضے میں اس وقت قوم سمود کا علاقہ، اس کا میں کہہ رہا ہوں 6000 پرانی یادگاریں ابھی اسی طرح موجود ہیں۔ کانوا ہم اشد، وہ زیادہ سخت تھے، منہم ان سے، قوتاً طاقت کے اعتبار سے، وآثاراً اور نشان چھوڑنے کے اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی تغلقوں کے بڑے نشان ہیں اور مغلوں کے بڑے نشان ہیں، اور ان سے پہلے پانڈوں اور قلعوں کے کوروں کے بڑے قلعے موجود ہیں، بڑے نشانات موجود ہیں۔ کہا تم سے پہلے اس سے بھی بڑے تھے۔ فی الارض چھوڑے تھے زمین میں نشان، مگر نشان چند دن رہے، وہ نہیں رہے۔ فاخذہم اللہ، پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر اللہ دیکھنے اور سننے والا نہیں تھا تو کیسے پکڑا؟ وما کان لہم من اللہ من واق، اور جب ان کو اللہ نے پکڑا تو کوئی نہیں تھا ان کو اللہ سے بچانے والا۔ وما کان، اور نہیں تھا لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، من واق کوئی بچانے والا، کوئی نہیں بچا سکا۔ یہ بڑا بیہودہ جملہ ہمارے علاقے میں، خدا نہ کرے جموں بھی آ جائیں، کہتے ہیں جی برادری نہ خدا نہ ماریا بندہ جی سکنا ہے۔ خدا کا مارا ہوا بھی بندہ جی سکتا ہے، مگر برادری کا مارا ہوا نہیں جی سکتا۔ جی برادری کو نبھانا ہے، کفر کر رہی ہو، شرک کر رہی ہو، جتنے گندے کام کر رہی ہو، برادری کا ساتھ دو بھائی، برادری کا مسئلہ ہے، برادری کا مارا ہوا نہیں جی سکتا ہے۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے میرا مارا ہوا نہیں اٹھتا ہے، اور برادری کیا کرے گی؟ بھاڑ میں جائے برادری، کیا کیا برادری نے پہلے اور کیا کرے گی آئندہ؟ کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری برادری نہیں تھی؟ آپ تو اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ وقت نہیں ہے کہ تنہا آپ اکیلے اللہ کی توحید کا آوازہ لگانے والے، پھر آپ کے ساتھ 5 لوگ جڑے، اور پھر بڑی محنت ہوئی، اور کہا گیا کہ بہت لوگ جڑ گئے ہیں۔ تو کتنے لوگ ہوئے تھے؟ 40 لوگ ہوئے۔ جب آپ نے زید بن ارقم کے گھر کو منتخب کیا ان کی تربیت کے لیے 40 لوگ، تو برادری کی تو بڑی تعداد باہر تھی۔ اور ابو جہل نے آپ کو کہا خانہ کعبہ کے سامنے نماز مت پڑھو، اگر دوبارہ دیکھ لیا تو تیری گردن مروڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں یہی نماز پڑھوں گا۔ تو سورہ اقرا کے آخر میں ہے نا، اس کی تفسیر میں ہے، اس نے کہا میں تیری گردن مروڑ دوں گا، اور تو جانتا نہیں میں ایک آواز لگاؤں گا تو میرے حمایتیوں سے پوری مکہ کی وادی بھر جائے گی۔
اس پر اللہ نے فرمایا لنصفعا بالناصیہ، ان قریب ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے اور کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آئے گا۔ بدر کے میدان میں گھسیٹا گیا، کوئی اس کی حمایت کے لیے نہیں آیا۔ ذالک بانہم، یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ ہر دور میں سمجھایا گیا، ہر دور میں قرآن کی تعلیم کو پہنچایا گیا لوگوں تک، اور انبیاء کرام کا جو دور تھا حضور سے پہلے وہ بھی آئے۔ ذالک، یہ بات اس وجہ سے ہے بانہم، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے، کانت تاتیہم، آتے تھے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبینات، صاف صاف نشانیاں لے کر، مگر وہ کیا کرتے تھے؟ فکفروا، تو وہ کفر کرتے تھے، انکار کر دیتے تھے، نہیں مانیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فاخذہم اللہ، پکڑا ان کو اللہ نے، اور جب اللہ نے پکڑا تو ان کو بھی معلوم ہوا کیا؟ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہی قوی، طاقت والا ہے، کسی کی طاقت اس کے سامنے نہیں آئی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ جس طرح ایک آرٹیکل آپ لکھتے ہیں نا اردو میں، انشائیہ، ایک لمبا مضمون چلا جاتا ہے تو تھوڑا خشک سا ہوتا ہے، آدمی پڑھتے پڑھتے ذرا تنگ آنے لگتا ہے، تو اچھا لیکھک، اچھا مصنف، اچھا مؤلف لکھنے والا کیا کرتا ہے؟ رائٹر فوراً کوئی مثال پیش کرتا ہے، کوئی قصہ پیش کرتا ہے جس سے ذرا بات اور زیادہ دل کے اندر اترتی ہے۔ یہ اوپر کہا گیا، اصل بات تو قیامت کی چل رہی تھی کہ قیامت کا فیصلہ اللہ کرے گا، اس لیے کہ سننے والا وہی ہے، دیکھنے والا وہی ہے۔ پھر مثال کے طور پر پیش کیا کہ دنیا میں نافرمانوں کو سزائیں ملیں، کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سننے والا تھا، دیکھنے والا تھا؟ نافرمانوں کی نافرمانیوں کو برداشت کیا ایک وقت تک، پھر سب کو سزا دے دی۔ اب سوال پیدا ہوا کیسے سزا دی؟ اس کے لیے فوراً فرعون کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور سنو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر۔ نشانیوں کا مطلب اللہ ایسی چیزیں دے کر انبیاء کرام کو بھیجتا تھا کہ جو بندہ دل کا اطمینان حاصل کرنا چاہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں نہیں، اس کو ایسی نشانیاں ملتی تھی کہ اس کا دل مطمئن ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، عرب کے لوگ سادہ لوگ تھے، بس تھوڑی سی ضد تھی ان کے اندر، جب ان کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کسی بات سے، پھر وہ اپنے دل کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے تھے کہ ضمیر فروشی کریں کہ آدمی مان رہا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے مگر اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ زبردست گرمی پوئے دی، باہر کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا یہ ایسا مزاج ہی نہیں تھا کہ آنکھوں دیکھے زہر کھاتے جائیں، کہ دیکھیں کچھ اور کہیں کچھ اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کام کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ کام فرعونی صفت قسم کے لوگ کرتے ہیں، جو حکومت کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، سب کچھ معلوم ہوتا ہے مگر مانتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیتیں دے کر بھیجا، نشانیاں۔ ان کے لیے سب سے بڑی نشانی کیا تھی؟ اللہ نے ان کو لاٹھی دی، زمین پر ڈالتے ہیں اژدہا بن جاتی ہے، اور ہاتھ میں لیتے ہیں لاٹھی بن جاتی ہے، اپنے بغل میں ہاتھ رکھتے ہیں، سامنے نکالتے ہیں تو چمکتا ہوا سورج کی طرح بن جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی نشانی ہر نبی کی اس کی سیرت ہوتی تھی، اس کا کریکٹر، اس کی ایسی پاکیزہ سیرت، اس کے اتنے پاکیزہ اخلاق ہوتے تھے، ہر آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا کہ یہ کردار نبی کے سوا کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، مگر بیویوں کا مزاج تو بیوی ہے نا، اور بے شک وہ آپ کی بیویاں ہیں مگر عورت کا جو مزاج ہے وہ تو ان کا رہے گا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا، حضرت عائشہ کے گھر میں آپ تھے، تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا کہ اگر یہ کھانا زیادہ اچھا بنا ہوگا تو ضرور آپ کہیں گے کہ زینب نے بہترین کھانا بنایا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ ساس اور بہو کا اسی پر تو جھگڑا رہتا ہے کہ ساس کبھی نہیں چاہتی کہ لوگ کہیں بہو نے اچھا کھانا بنایا، بس کہنا چاہیے اسی نے اچھا بنایا۔ تو حضرت عائشہ کو دل میں ایک بات آئی، زبان پر کچھ نہیں، چہرے پر بھی کچھ نہیں، تو انہوں نے ایسے کر کے جلدی سے لیا برتن، تو برتن ٹوٹ گیا سارا اور کھانا بکھر گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ کو بالکل نہیں ڈانٹا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے، اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے، یہ عورت کا مزاج ہے، یہ اس کے لیے مجبور ہے۔ آپ نے فوراً اس کھانے کو اکٹھا کیا، اور روٹی وغیرہ تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی چاولوں کی طرح یا حلوے کی طرح زمین کے ساتھ لگ جاتی، اس کو اکٹھا فرمایا، اور اس کے بعد پھر اسی کو تناول فرمایا، اسی کو کھایا۔ اور وہ جو پیالے کے ٹکڑے ہو گئے تھے اس کو چاندی کی تاروں سے آپ نے جوڑا،
اور پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوسرا پیالہ دو اور اچھا سا اپنا بنا ہوا کھانا بھی زینب کے لیے بھیجو۔ حضرت عائشہ تو چپ، اب تھوڑا کہہ سکتی ہے میں نے بھیجوں، انہوں نے بھیجا، لیکن آپ کے اخلاق سے کتنی متاثر ہوئی ہوں گی۔ اور حضرت زینب کو جب پتہ چلا، اللہ اکبر، ایک صاحب نے تو لکھا کہ یہ پیالہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے ایک خادم کو دے دیا، اور اس کے بعد کے دور میں جب آپ کی یادگار چیزیں بکنے لگیں تو 1,00,000 درہم میں کسی نے بطور یادگار اس کو خریدا۔ کیا پیالہ تھا وہ! لیکن آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ اخلاق، یہ کردار ہے آپ کا۔ اللہ اکبر، کس طرح آپ نبھاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے والد ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اب والد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اچانک ایسے وقت میں آپ کے گھر میں آئے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی تھی اور حضرت عائشہ زور سے بول رہی تھی۔ اب میاں بیوی ہیں گھر کے اندر تو زور سے بول رہی ہیں کسی بات کے اوپر۔ حضرت ابوبکر کو اتنا غصہ آیا کہ تیری ہمت، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولتی ہے۔ ڈنڈا اٹھایا اور ان کو لگے مارنے۔ اب جدھر سے حضرت ابوبکر آتے مارنے کے لیے ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، جدھر سے آتے ادھر آگے بچا لیتے۔ ان کو نہیں موقع ملا مارنے کا۔ جب نہیں موقع ملا تو تھوڑے مایوس سے ہو کر، بلکہ شرمندہ ہو کر، حدیث میں ہے کہ شرمندہ ہو گئے کہ یہ تو ان کے گھر کی بات تھی، مجھے اس میں نہیں آنا چاہیے تھا، تو وہ گھر سے واپس باہر نکلے تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے، میں نے بڈھے سے کتنی مشکل سے تجھے بچایا، آج نہ چھوڑتا یہ۔ دیکھو حضرت عائشہ کے دل پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک زبردست نشانی بھی دے کر کے بھیجا۔ یہ زبردست نشانی کیا تھی؟ کسی نے کہا عصائے موسیٰ تھا، کسی نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، اور کسی نے دوسرے معجزے پیش کیے، لیکن میں ان کی بات کو زیادہ وزن دیتا ہوں جنہوں نے کہا کردار موسیٰ، کریکٹر موسیٰ، اخلاق موسیٰ، سیرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ہر نبی کی ایسی سیرت ہوتی ہے اس کا کوئی نمونہ دنیا میں پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اِلَى فرعون، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف بھیجا، وحامان، اور حامان کی طرف بھیجا، وقارون، اور قارون کی طرف بھی بھیجا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھیں کہ قارون حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا ہے، لیکن وہ بھی اتنا نافرمان تھا کہ اس کی طرف بھی نبی بھیجنے کی ضرورت تھی۔ فقالوا ساحر کذاب، یہ تینوں بدماش مل کر بولے ساحر، ایک تو جادوگر ہے، کذاب، بڑا جھوٹا ہے۔ دیکھیے اس سے پچھلی سورہ صاد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی حضور کو کیا کہتی تھی؟ کذاب، بڑا جھوٹا ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ سے پہلے کے فرعون بھی نبیوں کو کذاب کہتے رہے، بڑا جھوٹا، آپ نہ پریشان ہوں۔ انہوں نے پہلا جملہ کہا ساحر کذاب، جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ کیا دل سے کہہ رہے تھے؟ آگے 20ویں پارے میں، نہیں پیچھے گزر گیا، 20ویں پارے میں پروردگار کا ارشاد ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا، انہوں نے دل سے اس کو سچا مانا تھا، پھر کیوں جھوٹا کہہ رہے تھے؟ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، بالحق، حق کو لے کر، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا، تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، اقتلوا، قتل کرو، ابناء الذین، ان لوگوں کے بیٹوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، معہ، اس کے اوپر۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کہتا ہے جو ان پر ایمان لائے ان کے بچوں کو قتل کرو۔ کیوں؟ جب باپ کے سامنے بیٹا قتل ہونے لگے گا تو باپ ہمت نہیں کرے گا ایمان قبول کرنے کی، جوان بیٹے کو کون قتل ہوتے ہوئے برداشت کرے گا؟ تو یہ قتل کب ہوا؟ فرعونیوں نے 2 موقع پر قتل کیا۔ ایک جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر، جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، اس سال کی فرعون نے ایک خواب دیکھا اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا سیولد ولدن، ولدن، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہا کہاں پیدا ہوگا؟ کہا بنی اسرائیل میں۔ کہا بنی اسرائیل میں کسی لڑکے کو زندہ مت رکھو، جو لڑکا پیدا ہوتا جائے اس کو قتل کرتے جاؤ۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے قتل کیا، کب؟ وہ بھی 9ویں پارے میں سورہ آراف میں گزر گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ پیش کیا، اس نے وہ جادوگر لائے مقابلے پر، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے سارے سانپوں کو ہضم کر گئی، تو قوم کے دل سے وہ بات جو فرعون کہہ رہا تھا یہ جادوگر وہ تو نکل گئی، بات تو ان کے حلق سے اتر نہیں رہی تھی۔ اس وقت میں فرعون بیٹھ گیا اب خاموش ہو کر، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے محنت شروع فرما دی۔ اس فرعون کی قوم کے لوگ بھی ایمان لانے لگ گئے، قبطیوں میں سے، اور بنی اسرائیل بھی ایمان لا رہے تھے۔
اس موقع پر فرعون کو جا کر اس کے حواریوں نے کہا کہ جناب قال الملأ من قوم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ جناب آپ نے اتذر موسیٰ، آپ نے تو چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو، مگر وہ زمین میں ادھم مچا رہا ہے، دعوت دے رہا اپنے دین کی اور لوگ دھڑا دھڑ اس کا دین قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر فرعون نے دوسرا آرڈر جاری کیا، اس نے کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، ان کی بچیوں کو، تاکہ بڑی ہو کر کے ہماری باندی بنے، نوکرانی بنے، یہ ذلیل ہو کر کے رہیں گے۔ تو انہوں نے دوسرا یہ آرڈر جاری کیا کہ جو جو ایمان قبول کرتا رہے اس کے بچوں کو قتل کرو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو، نساء کہا عورتوں کو زندہ رہنے دو، مطلب جو بڑی ہو کر عورتیں بنیں اور ہمارے برتن صاف کریں اور ہماری نوکرانی بنیں، اس ذلت کی وجہ سے بڑے لوگ بھی ایمان نہیں قبول کریں گے۔ اور یہ جو دوسری مرتبہ کا آرڈر آیا، اس کے اوپر قرآن پاک نے تبصرہ کیا سورہ یونس میں، اس آیت کو بھی آپ دیکھ لیں، بڑا زبردست مقام ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا فرعونیوں نے، کتنا بڑا کہ فرعون کے سارے جادوگر ہار گئے، وہ لایا تھا جادوگر، ان سب کے ساتھ سپڑیاں اندر ہو گئے اور پھر سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، جب جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون کے لوگ کیوں نہیں ایمان لائے؟ اس پر قرآن پاک نے فرمایا فما آمنا، نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعون کے لوگ، الا ذریۃ، مگر چند جوان ایمان لائے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں ایمان لائے فرعون کی قوم کے، نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی محنت پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر ان کی قوم کے کچھ جوان ایمان لائے۔ کیوں؟ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون کے ڈر کی وجہ سے اور اپنے سرداروں کی ڈر کی وجہ سے۔ یہ بڑا اہم لفظ ہے، اپنے سردار، مطلب فرعون نے بنی اسرائیل میں بھی کچھ سردار بنائے ہوئے تھے، وہ مخبریاں کرتے تھے، اور ہر دور میں یہی ہوتا ہے، کوئی باہر کا آدمی کسی قوم کا سر نہیں کچلتا ہے، اندر کے بے ایمان کھڑے کرتا ہے، یہی سر کچلتے ہیں۔ وہ مخبریاں کرتے تھے، جوانوں کو مارتے تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، مگر تھوڑے سے ذریۃ ہمت والے کچھ جوان کھڑے ہو گئے، وہ ایمان لائے، یہ ان کا مقصد تھا، مگر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ڈرانا چاہتا تھا لوگوں کو، نہیں ڈرا سکا۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، کافروں کی ساری تدبیریں نہیں ہوتی الا فی ضلال، مگر خطا میں ہوتی ہیں۔ ان کی تدبیروں سے کوئی ایمان قبول کرنے والا ایمان سے رکتا نہیں ہے، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی اس کے بیڈ روم کے اندر ایمان گھس جاتا ہے، اس کی بیوی کو بھی اللہ ایمان نصیب کرتا ہے، اس کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی باندی کو ایمان نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کہیں گے باندی بیچاری اتنی کمزور، یہی تو اللہ کو دکھانا تھا کہ پوری فرعونیت اور اس کی طاقت مل کر کے ایک عورت سے اور باندی سے بھی ایمان کو نہیں چھین سکتی ہے۔ وقال فرعون، لوگوں نے کہا جناب آپ نے فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کیا، یہ کام کیا، وہ کیا، یہ سارے کارنامے تو انجام دیے آپ نے، موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لیکن اس کے دل میں دہشت، اور میں نے کہا تھا یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، ہر دور کے انبیاء کرام کو اللہ جب تک حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ ہر دور کے فرعون پلان تو بناتے رہتے ہیں، مگر گھر میں بیٹھے بیٹھے کانپتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ فرعون کو لوگوں نے کہا جناب سب کو مار رہے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ فرعون کہتا وقال فرعون، اور کہا فرعون نے اپنے حواریوں سے ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں قتل کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو۔ بھئی پکڑا ہوا تجھے کس نے ہے؟ کسی نے نہیں پکڑا ہوا۔ بزدل آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھیوں بھئی چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، بھئی تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ ایسے وقت میں کچھ بیوقوف لوگ اٹھتے، یار پکڑ لو اس کو، خامخواہ مار دے گا کسی کو، بس اس کو پکڑتے پھر یہ اچھلتا ہے، اور اگر چھوڑ دیں وہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر میں، کچھ بھی نہیں کرے گا، بزدل ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا، اور بھئی تجھے پکڑا ہوا کس نے ہے؟ اور کہتا ہے دیکھو تم لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں اس کو قتل کروں گا اور یہ خدا سے دعا کرے گا تو میں ڈرتا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں اس کے خدا سے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ یہ اپنے خدا سے دعا مانگتا رہے، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں ان یبدل دینکم، کہ وہ بدل دے کہیں تمہارے دین کو۔ مجھے کوئی مسئلہ اپنا نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے دین کو بدلے گا، تم سب کے شرک کو ہٹا کر کے سب کو توحید والا بنا دے گا،
توحید ہی توحید رہ جائے گی، باپ دادا کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ زمین میں ادھم مچائے گا، فساد مچائے گا۔ اور فساد مچانے کا معنی دوسری جگہ اس نے کھول کر بیان کیا کہ تمہاری حکومت چلی جائے گی اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے اور یہ قبضہ کر لیں گے تمہاری حکومت پر۔ توجہ، کتنا زمانہ گزرا فرعون کو گئے ہوئے ہیں، لیکن جو فرعونی جملہ تھا، کیا دنیا ترقی کر کے اس سے آگے بڑھ سکی؟ ہمارا ہر ایک لیڈر کہتا ہے بھائی مجھے اپنی کرسی کی کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، مجھے تو غم قوم کا ہے، اگر میں ہٹ گیا تو قوم کا کیا بنے گا؟ فرعون بھی کہتا ہے مجھے کوئی غم نہیں، مجھے غم ہے کہ تمہارا ملک چلا جائے گا، تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ اور دوسرا کہتا ہے تمہارا دین بدل دے گا۔ کیوں؟ ہر ملک کے اندر دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، کچھ مذہبی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صوفی ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چلو صوفی نہ کہیے، سادھو سنت کہیے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہی طبیعت چاہتی ہے کہ ہم پوجا پاٹ میں مست رہیں، ان کو اس طرح بھڑکایا کہ دیکھو تمہارا یہ دین بھی چلنے والا نہیں ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہوتے ہیں دین سے بیزار ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنا ڈر رہتا ہے سبتا کا، حکومت کا، طاقت کا، ان کو کہتا ہے دیکھو مجھے نہیں اپنی کرسی کا کوئی مسئلہ، مجھے تمہارا ڈر ہے کہ تمہاری حکومت کا کیا بنے گا۔ وقال موسیٰ، اور جب ان سب نے اعلان کیا کہ اب تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ہی دیں گے، اب نہیں چھوڑیں گے، تو بات پھیلی پورے شہر میں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں ڈرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں پناہ لے چکا ہوں اس ذات کی، اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انی عذت بربی، میں پناہ میں دے چکا ہوں اپنے آپ کو، حفاظت میں دے چکا ہوں بربی، اپنے رب کی حفاظت میں، وربکم، اور تمہارے رب کی حفاظت میں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ من کل متکبر، ہر ایسے اکڑو سے، ہر ایسے تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کے دن کو نہیں مانتا ہے۔ میں نہیں ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور مجھے بھی نصیب فرمائے۔ جب ایمان کے اس چج کے ساتھ آدمی جینا چاہتا ہے کہ میں تو خدا کے دین پر رہوں گا، کوئی جیے کوئی مرے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پروردگار دشمنوں میں سے پیدا کرتا ہے، انہی میں سے حمایتی پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ 3 سال گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بل بلا کر کے جان دیتے ہیں، بوڑھوں کی چیخیں نکل گئیں، بیوائیں اور جوانوں کی سسکیاں لگی ہوئی، کسی کو ترس نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے غیب سے کیا ہوتا ہے؟ مکہ کے کچھ جوان کھڑے ہو جاتے ہیں، ابو جہل کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے؟ انہی کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے ہی کچھ کو اللہ تعالیٰ اسی موقع پر ایمان عطا کرتا ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے گالیاں دیں اور پتھر بھی مارا، اور حضرت حمزہ آپ کے چچا اس وقت موجود نہیں تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، عبداللہ بن جدعان کی باندی نے کہا کہ حمزہ تو بڑا بہادر بنتا پھرتا ہے، تیرے بھتیجے کو آج ابو جہل نے اتنی گالیاں دیں اور کوئی ایک بھی ان کی حمایت میں نہیں اٹھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کیا اس نے میرے بھتیجے کے ساتھ؟ اللہ نے ایسی غیرت عطا فرمائی، اسی پر ایمان نصیب ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کمان سنبھالی، تیر لیا، حرم میں پہنچے، ابو جہل بڑی کچہری لگا کر بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں بن کے چودھری، اور آرڈر دیتا جا رہا تھا تو ایسا کر تو ایسا کر۔ حضرت حمزہ سیدھے اس کے سر پر پہنچے، بیٹھ کے پہلے کمان ماری اس کے سر میں، اس کے سر سے خون نکلا، سیدھی اوپر دھار گئی، اس کے لوگ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تو، حضرت حمزہ نے فرمایا تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا تھا اور سنا جو مسلمان بنتا ہے اسی کو تو پکڑتا اور پیٹتا اور مارتا ہے، میں مسلمان بن گیا، وہ کیا کر سکتا ہے تو؟ اللہ نے اس جوش میں ایمان عطا فرما دیا، فرمایا میں بن گیا ہوں، بول تیرے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ابو جہل موقع کو تاڑ گیا، بہت بدمعاش، بہت چالاک آدمی تھا۔ حضور نے ایسے تھوڑا فرمایا، یہ اس دور کا فرعون ہے۔ فرعون بھی کیا کرتا ہے؟ دیکھو دوسروں کو آگے کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے آپ کی کرسی کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تمہارا ہے، مذہبی لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، دیکھو تمہارا دین بدل جائے گا، خود تو وہ ہے ہی نہیں اس کام کا، مذہب کا۔ تو ابو جہل بھی یہی کام کر، اس نے دیکھا ماحول بدل گیا، اس نے کہا دیکھو حمزہ میرا بھائی ہے، حمزہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو اس وقت میں غصہ آ گیا ہے، بدبختی سے میرے سے بھی غصے میں کچھ سخت باتیں نکل گئیں، تم حمزہ سے لڑائی مت کرو، میں رہنے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں اپنا خون خود پوچھ لوں گا، حمزہ میرا دوست ہے، حمزہ میرا بھائی ہے۔ انہوں نے ماحول کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا۔ حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا چچا جان آپ نے زبردست کام کیا، مگر میں تو اس میں خوش ہوں کہ آپ دل سے ایمان قبول کریں اور دل سے اللہ کو ایک مان لیں۔
اکثر نے کہا کہ پہلے موقع پر ہی ایمان حاصل ہو گیا تھا، بعض نے کہا کہ اب دل سے قبول کیا، پہلے تو خالی اس کا سر پھاڑ کر کے آئے تھے۔ کہا کہ تو مارتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، میں بن گیا ہوں، کیا کرے گا تو ذرا بتا مجھے کیا کر سکتا ہے تو؟ جب انسان اس طرح محنت کرتا ہے پھر پروردگار دشمنوں میں سے دوست پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون کے رشتہ داروں میں، فرعون کی کابینہ میں، اس کے کیبنٹ وزیروں میں سے اس کے چچیرے بھائی کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل، اور ایک آدمی نے کہا، مؤمن جو ایمان لا چکا تھا، من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے، یکتم ایمانہ، مگر وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اس نے کہا، لوگو ایک میری بات سنو، اتقتلون رجلا، فرعون کہتا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا۔ اس کے حواری بھی کہتے سر ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں، سب مل کر کے ماریں گے اس کو، حالانکہ ہمت کسی کو مارنے کی نہیں ہے، وہ تو دوسروں کو دکھا رہے ہیں تاکہ شاید کوئی اور کسی کو جوش آئے وہ مار دے، ہمارا نمبر نہ آئے، دوسروں کو بھڑکا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اس لیے ان یقول ربی اللہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ یہ کوئی جرم ہے کیا؟ یہ کوئی جرم ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کو قتل کر دینا چاہیے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے صاف صاف نشانیاں لے کر کے آیا ہے۔ اور سنو، إِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا نا، وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر وہ سچا ہوگا، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو پڑیں گی تم پر وہ کچھ مصیبتیں جن سے وہ تم کو ڈرا رہا ہے۔ اگر سچا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے مان لو، اگر سچا ہے تو تم پر خدا کا عذاب نہیں آ جائے گا کیا؟ ان اللہ لا یہدی، بات اصل میں یہ ہے کہ خدا ہدایت نہیں دیتا ہے من اس آدمی کو ہوا مسرفن، جو حدوں کو کراس کر دے۔ وہ اشارہ ہے فرعون، تو حدوں کو کراس کر چکا ہے، تو آدمیت سے، انسانیت کی حدوں سے باہر نکل چکا ہے، اور اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ کذاب، جو بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اشارہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا نا کذاب، کہا نہیں تو سب سے بڑا کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، اشاروں میں اس کو بتا دیا۔ یہ بندہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ فرعون کے خاندان کا، بعض نے کہا اس کی کیبنٹ کا وزیر، اور بعض نے کہا اس کا چچیرا بھائی، نام کسی نے لکھا شمعان اور کسی نے لکھا حزقیل، واللہ عالم جو بھی نام تھا۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک حدیث سنانی ہے، وقت کا ختم ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، تاریخ میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، مطلب کچھ عجیب واقعات ہوتے ہیں تاریخ میں۔ 1000 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے، اسی ڈھنگ سے 1 صدی کے بعد یا 10,000 سال کے بعد وہی واقعہ اسی طرح پھر پیش آ جاتا ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ یہاں فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر حتیم میں کافروں نے گھیر لیا، آپ کے گلے میں چادر ڈال دی اور دوسرے کچھ پڑ گیا آپ کو مارنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، کسی نے ان کو بتایا کہ تمہارے ساتھی کو تو اس طرح مارا جا رہا ہے حتیم میں، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب تک مار ہی دیا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر کس طرح گھر سے دوڑے، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہین اڑ رہے ہیں، ایسے گھر سے دوڑ کر کے آئے چھانگے مارتے ہوئے، اور دوڑ کر کے پہنچے عقبہ بن ابی معیط، آپ کو گرا کر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کو پکڑا اور ادھر پھینکا، ابو جہل کو ادھر پھینکا، کسی کو ادھر گھسیٹا، اور یہ جملہ کہتے جا رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہی جملہ، کیا تم ایک آدمی کو قتل کرو گے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے چھوڑ دیا تو حضرت ابوبکر کو مارنے پڑے۔ کتنا مارا، کتنا مارا، کتنا مارا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ان کے سر کے بال نوچ لیے، داڑھی کے بال نوچ لیے۔ ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، چونکہ وہاں خاندانی جنگ لگ جاتی تھی، تو قبیلے والے آئے کہ اچھا تم ہمارے بندے کو مار رہے ہو، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن وہ سارے بھاگ گئے۔ تو وہ حضرت ابوبکر کو اٹھا کر لے گئے، گھر چھوڑا۔ حضرت ابوبکر شام تک بے ہوش رہے۔ شام کو جب ہوش آئی تو سب سے پہلے والدہ خوش، اور انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے لے لو، پانی کی 1 چمچ ہی لے لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ حشر میں بھی ملنے کی ہے اسی سے دعا میری،
نگاہ تیر جس کی بن جائے قضا میری۔ والدہ نے منت سماجت کی، کچھ تو کھا لیجئے۔ کہا میں کچھ نہیں کھا سکتا، میں نے قسم کھا رکھی، پہلے مجھے دکھاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ جمیل گھر میں آئی ہوئی تھیں، وہ ایمان لا چکی تھیں، لیکن ابھی تک ان کے ایمان کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو ان سے پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہیں، اس لیے میں بتا نہیں سکتی ہوں صاف بات۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں، زید بن ارقم کے گھر میں ہیں۔ کہا پہلے مجھے لے چلو۔ والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے دل سے نہیں چاہتی تھی، لیکن ہائے رے ماں بھی ماں ہوتی ہے، صرف بچے کو خوش کرنے کے لیے دونوں بوڑھیوں نے سہارا دیا، ایک طرف سے ماں نے پکڑا، ایک طرف سے جمیل نے، اور آپ کو لے کر کے گئے حضرت زید بن ارقم کے گھر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرمایا آپ کو دیکھ لیا، آپ کے دیکھنے کے بعد اب کوئی مصیبت ہی نہیں رہی۔ یہی جملہ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے جانے سے کے بعد پوچھا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، جو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اٹھا تھا، رجل مومن، ایک ایمان والا بندہ فرعونی خاندان میں سے، وہ زیادہ بہادر تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق زیادہ بہادر تھے؟ لوگوں نے کہا حضرت فرعون کے مقابلے میں اٹھا، فرعون بھی، قارون بھی، نمرود بھی، حکومت ان کی اتنی بڑی پاورفل طاقتور حکومت تھی، اس کے مقابلے میں وہ اٹھا تو وہ زیادہ بہادر تھا۔ کہا غلط کہتے ہو، حضرت ابوبکر زیادہ بہادر تھے۔ کہا کیسے آپ کہتے ہو؟ کہا قرآن نے کہا یکتم ایمانہ، وہ آدمی اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، جبکہ حضرت ابوبکر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے، وہ چھپا نہیں رہے تھے۔ قرآن پاک نے کسی بھی غیر نبی کی اتنی لمبی تقریر نہیں نقل کی جتنی رجل مومن اس بندے کی نقل کی ہے، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اتنی لمبی تقریر کی اس نے فرعون کی کابینہ کے سامنے، اس کے پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور ان کو کیسا لاجواب کر دیا، کوئی جواب نہیں دے سکا، فرعون کے منہ میں جھاگ آ گئی۔ وہ سنیں گے آپ انشاءاللہ، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ پھر اس مومن بندے کا کیا ہوا؟ پوری فرعونیت مل کر اس کو مار سکی، اس سے ایمان چھین سکی؟ آپ دیکھیں گے نہ ایمان چھین سکے نہ جان چھین سکے۔ اللہ مالک ہے موت اور زندگی کا، جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار سکتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔